ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل جوز بحيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة قوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدد عليكم بأموال وبنين وجعلناكم جنات وجعلناكم أنهارا. اللهم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا
لائق و سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے اس کائنات کو بسایا، پیدا فرمایا۔ بعد ہو درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، کہک سالی کا بادل جو ہمارے اوپر مڈرا رہا ہے، بیشتر زمینیں کہک سالی کی وجہ سے دراریں پیدا ہو گئے ہیں، کھیتیاں برباد ہوتی چلی جا رہی ہیں اور اس زمین کی پیداوار کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک کسان صبح جب سو کر کے اٹھتا ہے تو اس امید کے ساتھ اٹھتا ہے، اور اس کی نگاہ جب آسمان کی طرف اٹھتی ہے تو ایک مایوس ہو کر کے اس کی نگاہ پھر زمین کی طرف واپس چلی جاتی ہے۔ آخر میرے بھائیوں، اس نظام عالم میں، اس کائنات میں یہ رد و بدل کیوں ہے؟ یہ چینجنگ کیوں ہو رہا ہے؟ آخر وجہ کچھ ہے، ہمارے اور آپ کے اندر کچھ کمی ہے، جس کمی کی وجہ سے رب العزت نے بارائے رحمت کو بند کر دیا ہے۔ بارش اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے اوپر سے روک لیا ہے۔ ہم نے کبھی احساس کیا ہے اور کبھی اس کے بارے میں غور و فکر کی ہے کہ بارش نہ ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارائے رحمت کو روک لیا ہے؟ کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ اس بارش کے بند ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بارائے رحمت کو بند کر دیا ہے، آخر یہ کس سبب سے، کس وجہ سے بند کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ ملا کہ جب سماج اور معاشرے کے اندر برائی عام ہو جائے، لوگ کھل کر کے شراب پینے لگیں، گھر گھر میں نشے کے عادی بن جائیں، اور گھروں میں، ہر معاشرے، ہر سماج، محلے، گاؤں کے اندر زناکار لوگ پیدا ہو جائیں گے، جب معاشرے میں زناکاری عام ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارائے رحمت کو بند کر لیتا ہے۔ بارائے رحمت کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیتا ہے۔ آج بیشتر زمینیں بنجر ہو چکی ہیں، زمین پر ریگنے والے کیڑے مکوڑے وہ ہلاکت و برباد ہو رہے ہیں۔ یہ ہماری کمی کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، اور اس بارش کے نازل کرنے کا طریقہ، کون سا حربہ، کون سا ہتھیار، کون سا طریقہ ہم استعمال کریں گے جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کا نزول فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ نوح کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ رب العالمین بہت بڑا ہے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 4 آدمی آئے،
حسن بصری فرماتے ہیں کہ میرے پاس 4 آدمی آئے اور چاروں آدمی الگ الگ میٹر لے کر کے آئے، الگ الگ وجہ لے کر کے آئے، الگ الگ کمی لے کر کے آئے۔ پہلا آدمی آیا، حسن بصری کے پاس پہلا آدمی یہ شکایت لے کر کے آیا کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کا نزول فرمائے، اللہ برخا نازل کرے۔ حسن بصری نے کہا کہ جاؤ توبہ استغفار کرو، جاؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ دوسرا آدمی آیا، کہا امام صاحب اللہ سے دعا کر دیجئے، میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے تاکہ ہمارے گھر میں بھی اولاد ہو جائیں۔ تو امام بصری نے کہا کہ جاؤ توبہ استغفار کرو۔ تیسرا آدمی آیا، کہنے لگا امام صاحب میرے لیے مالداری کی دعا کر دیجئے، میں غریب انسان ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تاکہ میں مالدار ہو جاؤں۔ تو امام صاحب نے کہا، امام بصری نے فرمایا کہ جاؤ اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ چوتھا آدمی آیا، کہنے لگا امام صاحب ہمارے پاس باغات بہت ہیں، کھیتیاں بہت ہیں، لیکن اس میں پھل نہیں لگتا ہے، اناج نہیں لگتا ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ ہماری فصلیں لہلہاتی ہوئی نظر آئیں، ہماری کھیتیوں میں غلہ اناج پیدا ہو جائے۔ تو امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ یہ چاروں آدمی چلے گئے تو امام بصری کے سامنے جو آدمی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سوال کیا کہ امام صاحب چاروں آدمی الگ الگ میٹر لے کر کے آپ کے پاس آئے، ایک نے بھوک کی شکایت کی کہ میرے پاس مال ہو جائے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ نے اس کو بھی فرمایا توبہ استغفار کرو۔ دوسرا آدمی بارش کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ بارش ہو جائے، آپ نے اس کو بھی فرمایا توبہ استغفار کرو۔ ایک نے کہا میرے پاس باغ بہت زیادہ ہے لیکن پھل نہیں لگتا ہے، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اس میں پھل لگ جائے، تو آپ نے اس کو بھی فرمایا توبہ استغفار کرو۔ تو امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر ایک آیت نازل فرمایا ہے، ان ساری میٹروں کا، ان 4 میٹروں کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر رکھا ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرو، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر تم اللہ سے توبہ استغفار کرو گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اللہ رب العالمین آسمان سے موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ عَلَيْكُمْ بِبَنِينَ، اور اللہ رب العالمین تمہارے لیے تمہیں اولاد دے گا، تمہاری کھیتیوں کو لہلہاتی ہوئی اناج اس میں پیدا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر چاروں میٹر جو آدمی الگ الگ میٹر لے کر کے آئے تھے، الگ الگ شکایت لے کر کے آئے تھے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے چاروں چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے توبہ استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ آج گناہ ہونے کی وجہ سے، گنہگار ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بارائے رحمت کو بند کر دیا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ اتنے زیادہ برے تھے، کوئی ایسی برائی، کوئی ایسی کمی ان کے اندر نہیں تھی جو نہ پائی جاتی ہو۔ لوگ ایک خدا کو چھوڑ کر نہ جانے کئی خداؤں کی عبادت کرتے تھے، ان کے ہاں زناکاری عام تھی، شراب لوگ کھلم کھلا پیا کرتے تھے، ان کے زمانے میں بھی قحط سالی پڑی، سوکھا پڑا، اور 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 7 سال تک قحط سالی پڑا بنی اسرائیل کے اندر۔ سارے انسان پریشان ہو گئے، کتنے انسان موت کے گھاٹ اتر گئے، کتنے انسان مر گئے، کتنے جانور ہلاکت و برباد ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے لوگ شکایت لے کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور کہا چلو ایک فیلڈ کے اندر، ایک میدان کے اندر،
वहाँ इस्तिस्का की नमाज़ पढ़ी जाएगी, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम कई हजारों की तादाद में लेकर के उस फील्ड के अंदर पहुँचते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, अपने हाथों को आसमान की जानिब उठाते हैं, अल्लाहुम्मा अस्किना गैसम मुगीसम मरियम मरिया नाफ़िअन गैर ज़ारिन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी लंबी दुआ करने के बाद आसमान के अंदर जो बदलियाँ थी वो भी गायब हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन, इतनी कसीर तादाद में दसियों हज़ार की तादाद में लोग मौजूद थे, सारे के सारे दुआ कर रहे हैं, आज दुआओं में असर पैदा क्यों नहीं होता है? आसमान में जो थोड़ी मोड़ी बदलियाँ थी वो भी गायब हो गई। ऐ अल्लाह, कमी क्या है, वजह क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ऐ मूसा, इस मजलिस के अंदर एक आदमी ऐसा है जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है, गुनाहों पे चैलेंज करता है। ऐ मूसा पैगंबर, उस आदमी से कह दो कि इस मजलिस से निकल जाए, इस महफिल से निकल जाए, उसके बाद बारिश नाजिल होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ रब्बुल आलमीन, इतनी कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं, अगर मैं ऐलान करूंगा तो मेरी आवाज़ उस तक कैसे पहुंचेगी? अल्लाह ने फरमाया, मूसा ऐलान करो, तुम आवाज़ को पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। मूसा अलैहिस्सलाम ऐलान करते हैं, मेरे भाइयों, इस मजलिस के अंदर जो बुरा आदमी है, जो गुनहगार है, जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है, जिसकी बुराइयां ओपन है, जिसके गुनाह खुले हुए हैं, वो इस मजलिस से निकल जाए, इस महफिल से निकल जाए। मेरे भाइयों, वो बीचों बीच के अंदर वो आदमी खड़ा है उस मजलिस के अंदर, अपने आप को इतना कोसने लगता है, अपने आप के ऊपर इतना मलामत करता है अंदर अंदर कि अगर मैं निकलूँगा इस मजलिस से, इस समाज से, इस महफिल से अगर मैं निकलूँगा तो लोग मुझे देखेंगे कि सबसे बुरा आदमी यही है, सबसे गुनाहगार यही है, यही पापी है। वो शर्म की वजह से, वो शर्म की वजह से अपने अपने चद्दर रुमाल से अपने सर को ढक लेता है और अंदर ही अंदर अल्लाह से तौबा करता है, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, अल्लाह से वादा करता है गुनाह ना करने की, पाप ना करने की, अल्लाह से माफ़ी मांगता है मेरे भाइयों। और अल्लाह रब्बुल आलमीन थोड़ी ही देर के बाद आसमान में एक बदली उठती है, थोड़ी ही देर के बाद आसमान में एक बदली उठती है और वो बदली धीरे धीरे पूरे आसमान में फैल जाती है और मूसलाधार बारिश नाजिल होने लगती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बुल आलमीन, वो आदमी तो इस मजलिस से निकला भी नहीं, तूने कहा था कि वो बुरा आदमी अगर इस मजलिस से निकल जाएगा तो बारिश होगी, वो आदमी इस मजलिस से नहीं निकला और तूने बरखा नाजिल कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, उस आदमी ने ऐसा तौबा की है, अपने दिलों के अंदर अल्लाह से ऐसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों से इस कदर खुश है कि आज खुशी का इजहार बारिश के नुज़ूल से फरमा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि रब्बुल आलमीन, उस आदमी का नाम तो बता दे ताकि मैं देख लूँ। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा, उस आदमी की उम्र 90 साल है, 90, बूढ़ा हो चुका है और अपने इस 90 साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी में कभी भी मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाफरमानी करते चला आ रहा है, पाप पे पाप, गुनाह पे गुनाह करता चला आ रहा है, लेकिन आज तक मैंने उसके गुनाह के ऊपर पर्दा डाले हुए हैं, अल्लाह ने उसके गुनाह के ऊपर पर्दा डाला हुआ है। ऐ मूसा, आज उसने तौबा की है, आज मेरा करीबी बंदा बन चुका है, तो आज मैं कैसे बतला दूं, कैसे उस आदमी का नाम जाहिर कर दूं? उसके गुनाहों पर, उसकी अच्छाइयों पर मैंने पर्दा डाल दिया है। मेरे भाइयों, तो इस हदीस से, जो मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इस हदीस से यही पता चलता है कि तौबा इस्तिग़फ़ार करो। एक आदमी बनी इसराइल के अंदर, एक आदमी गुनहगार था, एक आदमी पापी था, जिसकी वजह से बारिश बंद था, बारिश के नुज़ूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंद कर दिया था। यहाँ पूरा समाज, पूरा माशरा गुनाहों के अंदर लपत है। अल्लाह बरखा कैसे नाजिल फरमाएगा, बारिश का नुज़ूल कैसे होगा? नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी आया, जुमा का दिन था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। वो देहात का रहने वाला आदमी, किसान था, दौड़ते हुए भागते हुए मस्जिद के अंदर आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फसलें बर्बाद हो रही हैं, खेतियाँ बर्बाद हो रही हैं, सारी फसलें सूखी जा रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ कर दीजिए
کہ اللہ رب العالمین برکھا نازل کر دے، اللہ رب العالمین بارش نازل کر دے۔ امام کائنات جو رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی منبر پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اور اسی دعا کے دوران ابھی اللہ کے نبی کا ہاتھ نیچے نہیں گرتا ہے، آسمان میں بدلی اٹھتی ہے اور وہ بدلی دھیرے دھیرے پورے آسمان پہ پھیل جاتی ہے اور زاروں کے تار بارش ہونے لگتی ہے۔ جو جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آئے تھے، جب وہ جمعہ سے فارغ ہوئے تو بھیگتے ہوئے اپنے گھر کو واپس ہوئے۔ یہ دعاؤں کا اثر ہے میرے بھائیوں۔ کبھی اللہ کو پکار کر کے تو دیکھو، اللہ سے سوال کر کے تو دیکھو، اللہ سے مانگ کر کے تو دیکھو، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کر کے دیکھو۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس آدمی سے اتنا زیادہ قریب ہوگا اور اس آدمی سے اللہ اتنا زیادہ خوش ہوگا جو اللہ سے سب سے زیادہ توبہ استغفار کرے گا، استغفر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، توبہ استغفار کثیر تعداد میں کیا کرو، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کیا کرو۔ اس کا ثمرات یہ ہوگا کہ ارسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین توبہ استغفار کرنے سے آسمان سے مسلادار بارش نازل فرمائے گا۔ سورہ قلم کے اندر اللہ رب العالمین نے باغ والوں کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، نون والقلم کے اندر۔ اس زمانے میں ایک نیک انسان رہا کرتا تھا، بڑا ہی نیک اور متقی آدمی تھا۔ آج سماج میں ایسے آدمی کو اگر ڈھونڈا جائے تو نہیں ملیں گے۔ اتنا نیک آدمی تھا، اس کے باغ میں، اس کے کھیت میں جو بھی پیدا ہوتا تھا وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ ایک اناج اپنے گھر پہ نہیں لاتا تھا وہ، اتنا نیک آدمی تھا وہ۔ جب وہ اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بیٹوں نے کہا کہ میرا باپ کتنا بڑا جاہل تھا، کتنا بڑا بیوقوف تھا، ہمارا باغ ہے، ہمارا کھیت ہے، ہمارے کھیت سے جو غلہ پیدا ہوتا تھا میرا باپ اس کو غریبوں میں لٹا دیتا تھا، کتنا بڑا بیوقوف تھا میرا باپ۔ اور آج ہماری حکومت آئی ہے، گھر میں ہماری چلنے والی آئی ہے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ جب فصل جو ہے تیار ہو گئی، فصل پک کر کے بالکل تیار ہو گئی، کٹائی کا وقت آ گیا، تو بیٹوں نے کہا کہ چلو رات ہی میں اسے کاٹ لیتے ہیں تاکہ غریبوں کو پتہ نہ چلے، غریبوں کو پتہ نہ چلے، ہم رات ہی میں اناج کاٹ کر کے گھر اٹھا لائیں گے۔ چاروں بیٹوں نے دل کے اندر یہ نیت بنائی، رات کی تہائی حصے میں اٹھتے ہیں، باغ میں جب جاتے ہیں، نیت غلط ہے، اس انسان کی بیٹوں کی نیت غلط ہے، رات میں اٹھتے ہیں اور جب کھیت میں پہنچتے ہیں تو سارا کھیت جل کر کے راکھ ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگ لگا دی ہے، فصلیں برباد ہو گئی ہے، جل کر کے خاک ہو چکا ہے۔ ان میں سے ایک بیٹے نے کہا، ایک بھائی نے کہا، لگتا ہے کہ ہم اپنا باغ ہی بھول گئے ہیں، اپنا کھیت ہی بھول گئے ہیں۔ ادھر ادھر تلاشنے لگے، دوسرے نے کہا کہ نہیں، یہی ہمارا کھیت ہے، ہم گمراہی میں ہو چکے ہیں، ہم نافرمانی میں ہو چکے ہیں، ہمارا باپ جو اپنا مال غریبوں میں بانٹ دیتا تھا وہ اچھا کرتا تھا، وہ صحیح راستے پہ تھا۔ تو صدقہ و خیرات کرنے سے بھی اللہ رب العالمین بارائے رحمت کا نزول فرماتا ہے، غریبوں کی مدد کرنے سے اللہ رب العالمین بارائے رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک آدمی اکیلے سفر کر رہا تھا، اچانک راستے میں دیکھا کہ بدلی سے آواز آ رہی ہے، اور بدلی سے کیا آواز آ رہی ہے کہ کوئی فرما رہا ہے کہ اے بدلی، جا فلانے کے کھیت کو سیراب کر، اس کے حدیقۃ فلان، جا فلانے کے کھیت کو سیراب کر۔ یہ آدمی وہاں رک جاتا ہے اور کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگتا ہے منظر۔ اچانک دیکھتا ہے کہ آسمان میں بدلی آتی ہے اور وہ بدلی ایک جگہ پہنچتی ہے اور وہیں برسنے لگتا ہے، زاروں کے تار بارش ہونے لگتی ہے اور وہ پانی بہہ کر کے نالیوں میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی، وہ باغ کا مالک آتا ہے، نالی کو صاف کرتے کرتے پانی اپنے کھیت میں لے کے جاتا ہے۔ یہ آدمی جو بدلیوں سے آواز سنی تھی، اس آدمی کے پاس پہنچتا ہے، اس باغ والے کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارا یہ نام ہے، فلاں نام ہے۔ جو بدلیوں سے اس نے نام سنا تھا وہ نام اس نے بتایا، کہا ہاں میرا نام یہ ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟
کہا میں نے یہ آواز بدلی سے سنی ہے، اور آخر وجہ کیا ہے؟ آسمان میں جو بدلی ہے وہ صرف تمہارے کھیت میں کیوں بارش ہو رہی ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کرتے کیا ہو تم؟ کون سا نیکی کرتے ہو؟ کون سا عمل کرتے ہو؟ ساری فصلیں سوکھی پڑی ہوئی ہیں، سارے کھیت سوکھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین صرف تمہارے کھیت میں کیوں برکھا نازل کر رہا ہے؟ اللہ صرف تمہارے کھیت میں کیوں بارش کا نزول فرما رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وہ آدمی فرماتا ہے کہ میرے بھائی، میں تو زیادہ متقی آدمی نہیں ہوں، نماز روزے کا پابند نہیں ہوں، ایک عمل ہے میرے اندر، وہ عمل یہ ہے کہ میرے اس باغ میں جو غلہ پیدا ہوتا ہے، جو اناج پیدا ہوتا ہے، اس میں 3 بھاگ لگاتا ہوں، 3 حصے لگاتا ہوں۔ آج ہمارے پاس اللہ رب العالمین جو غلہ دیتا ہے، اناج دیتا ہے، بغیر پیمانہ لگائے، بغیر تقسیم کیے، غریب کوئی آتا ہے، مدرسے والے آتے ہیں، مسکین آتا ہے، بغیر ناپے تولے اسے ہم دے دیتے ہیں۔ آپ اس کو اندازہ لگائیے، پیمانہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اناج کتنا دیا ہے، غلہ کتنا دیا ہے۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے نکالیے، ایک حصہ اس کھیت کے اخراجات کے لیے نکالیے، اس کے کھاد پانی بھوسا وغیرہ جو بھی لگتا ہے آپ اس کے لیے نکالیے، اور دوسرا حصہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے آپ خرچ کر ڈالیے۔ اس آدمی نے فرمایا کہ میرے بھائی، میرے پاس کچھ عمل تو ہے نہیں، اس کھیت میں جو بھی غلہ پیدا ہوتا ہے اس میں 3 بھاگ لگاتا ہوں، 3 حصے لگاتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے بال بچوں کے لیے گھر میں رکھ لیتا ہوں، اور دوسرا حصہ جو کھیت میں خرچ کے لیے پانی کھاد بھوسا وغیرہ میں جو خرچ لگتا ہے اس میں خرچ کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور دوسرا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا ہو نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین تجھ سے خوش ہو کر کے صرف تمہارے کھیت میں بارش نازل فرما رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے ضرورت ہے اپنے ایمان کو مستحکم، اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ